اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا کلام ہم نے ضرب کلیم سے چنا ہے، جس کا نام ہے اے پیر حرم۔ اس نظم میں اقبال جو ہے پیر حرم یعنی جو مذہبی رہنما ہیں ان سے مخاطب ہے۔ پیر حرم ایسے جو حرمین کے کیا کہنے، جو پیر ہو گئے، جو شیوخ ہو گئے، تو ان سب سے مخاطب ہیں۔ جتنے بھی اسلام کے جو علماء ہیں، مفتی ہو گئے، پیر ہو گئے، جو بھی ہو گئے، ان سب کے لیے نظم لکھی گئی۔ اے پیر حرم، رسم و راہ خانقاہی چھوڑ، خانقاہی چھوڑ، مقصود سمجھ میری نوائے سحری کا۔ کہتے ہیں اے پیر حرم، اے عالموں، اے مفتیوں، اے اسلام کے رہنماؤں، رسم و راہ خانقاہی چھوڑ۔ خانقاہی کیا ہوتی ہے؟ کہ بس دنیا سے الگ ہو کے بیٹھ جانا کسی حجرے میں، بس اللہ اللہ کرتے رہنا۔ کہتے ہیں یہ رسمیں چھوڑو۔ اسلام کا مطلب صرف یہی نہیں کہ بیٹھ کے تسبیح پڑھتے رہو، ایک جہاد بہت بڑی چیز ہے جو مسلمانوں نے چھوڑ دی۔ کہتے ہیں یہ صرف چھوڑو، ہاں صرف اللہ اللہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ مقصود سمجھ میری نوائے سحری کا۔ کہتے ہیں مقصد سمجھو میری نوائے سحری کا۔ نوائے سے نغمے ہوئے کہتے ہیں سحری، جو یعنی صبح کے وقت، اور صبح کا کسی چیز سے تسبیح دی جاتی ہے یعنی اچھے وقت۔ کہتے ہیں جو میری نوائے سحری ہے، جو میری شاعری ہے، جو ایک اچھے وقت کی طرف لے کے جانا چاہتی ہے، کہتے ہیں مقصد سمجھو میری شاعری کا۔ اللہ رکھے تیرے جوانوں کو سلامت، دے ان کو سبق خود شکنی خود نگری کا۔ کہتے ہیں اللہ رکھے تیرے جوانوں کو سلامت، یہ ان سے ہی مخاطب ہے جو مذہبی رہنما ہے۔ کہتے ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے، اور ان کو آپ نے سبق کیا دینا ہے؟ خود شکنی، اپنے آپ کو توڑنے کا، اور خود نگری، اپنے آپ کے اوپر نظر رکھنا، اپنے اعمال پہ نظر رکھنا، نیت پہ نظر رکھنا، عمل پہ نظر رکھنا، ان سب چیزوں پہ اپنی، اور اپنے آپ کو پہچاننا، اپنے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک ہر انسان میں کہہ لیں خدا داد صلاحیتیں ہوتی ہیں کسی نہ کسی چیز کی، انہیں پہچاننا، انہیں بروئے کار لانا، اپنے رب کو پہچاننا، اسی کہہ لیں ذریعے سے اپنی ذات کے پہچاننے۔ دے ان کو سبق خود شکنی خود نگری کا۔ تو ان کو سکھا خارا شگافی کے طریقے، مغرب نے سکھایا انہیں فن شیشہ گری کا۔ تو ان کو سکھا خارا شگافی کے طریقے۔ خارا پتھر کہتے ہیں، شگافی اس میں کیا کہتے ہیں؟ شگاف ڈال دینا، یعنی اسے توڑ دینا۔ تم انہیں یعنی پتھر توڑنے کا طریقہ سکھاؤ، یعنی انہیں مشکل کام کرنا سکھاؤ۔ مغرب نے سکھایا انہیں فن شیشہ گری کا۔ کہتے ہیں مغرب نے، یہ جو مغربی تہذیب و تمدن ہے، اور جو چیزیں جس چیز سے ہم لوگ اثر انداز ہو رہے ہیں، کہتے ہیں اسے میں شیشہ گری، یعنی شیشہ گری شیشہ بنانا۔ یا فرق ہے، لوگ اب شیشے کے آگے زیادہ سنورنے لگ گئے ہیں، جو جوان ہو گئے ہیں، اب زیادہ تر اپنے ظاہر پر زیادہ دھیان ہے اور باطن پر کم۔ تو کہتے ہیں مغرب نے انہیں شیشہ گری کا فن سکھایا، مگر تو انہیں خارا شگافی کا طریقہ ہے۔ دل توڑ گئی ان کا 2 صدیوں کی غلام، دارو کوئی سوچ ان کی پریشان نظری کا۔ کہتے ہیں دل توڑ گئی ان کا 2 صدیوں کی غلامی۔ کہتے ہیں 200 سال جو ان کے اوپر انگریزوں نے حکمرانی کی، جس میں غلام رہے ہیں نوجوان، تو کہتے ہیں دارو کوئی سوچ، دارو کہتے ہیں دوا کوئی سوچو ان کی پریشان نظری۔ پریشان نظری ہوتی ہے یعنی بکھرے ہوئی اپنا نظریہ، بکھری ہوئی سوچ، کچھ سمجھ نہیں آنا، ہمیں یہ نہیں پتا کہ اردو بولنی ہے یا انگریزی بولنی ہے، یعنی ہم ان کے ابھی بھی ذہنی غلام ہیں۔ پھر ان کی ثقافت سے ان کی مختلف چیزیں اپنے اس میں لے لینا۔ تو کہتے ہیں دل توڑ گئی ان کا 2 صدیوں کی غلامی، دارو کوئی سوچ ان کی پریشان نظری کا۔ یہ جو ان کی بکھری ہوئی سوچ ہے نا، اس کا کوئی سوچو، کوئی حل سوچو۔ کہہ جاتا ہوں میں زور جنوں میں تیرے اسرار، مجھ کو بھی سلا دے میری آشفتہ سری کا۔ اب غالباً اس شعر میں اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہیں، کہتے ہیں کہ جاتا ہوں زور جنوں میں تیرے اسرار، یعنی تیرے راز کیا جاتا ہوں، اسرار کا مطلب راز ہے۔ مجھ کو بھی سلا دے میری آشفتہ سری کا۔ کہتے ہیں مجھ کو بھی سلا دے میری آشفتہ سری، یعنی میرے دیوانے پن کا جو بےحد عشق اور محبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے، کہتے ہیں مجھے بھی اس کا سلا دیجیے۔ شکریہ۔